سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ عقیدہ بنیادی طور پر اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، رب ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے نام اور پیاری صفات ہیں ان پر ایمان رکھنے کا بنیادی نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان جمشید سلطان۔ کسی بھی انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس کے افکار اور نظریات پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے فکر اور اپنے نظریے کی اصلاح کرے تاکہ اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں ہی کامیاب ہوں۔ اگر انسان اپنے دنیاوی لحاظ سے فکر و نظریے کے پیچھے پڑا رہے اور اسی پر اپنے معاملات اور اپنے تجربے کرتا رہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے اخروی تمام فوائد سے محروم رہے۔ اسی سلسلے کی اہمیت اور افادیت کے لیے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں افکار و نظریات کی اصلاح کے لیے سوال و جواب کیے جائیں، جس میں ہمارے محترم شیخ خالد حسین گوریا صاحب ان سوالات کے جواب دیں گے۔ شیخ صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے نائب مدیر ہیں، تو ہم بلا تاخیر اپنا پہلا سوال شیخ خالد حسین گوریا صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے کہ عقیدہ اور توحید کا مفہوم کیا ہے، اور کیا عقیدہ اور توحید دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ یہ آپ نے بہت ضروری اور اہم ترین سوال اٹھایا ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ توحید اور عقیدہ کیا چیز ہے۔ اس سے ناواقفیت کی بنا پر وہ بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کا تعلق شرک سے ہوتا ہے، ان کے ایمان پر زد پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن انہیں اس چیز کی لا علمی کی بنیاد پر پتہ نہیں ہوتا اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو عقیدہ بنیادی طور پر اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، رب ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے نام اور پیاری صفات ہیں ان پر ایمان رکھنے کا بنیادی نام ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے گئے پیغمبر ہیں ان پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھنا، پھر آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہ ہم نے ایک روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو جن معاملات سے واسطہ پڑتا ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، تو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، اپنا عقیدہ رکھنا، یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے۔ اس میں اہل علم نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس کے ساتھ، یعنی کہ ایمانیات کے ساتھ اور الوہیت، ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے ساتھ تمام کے تمام غیبی جو معاملات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں، ان تمام غیبی معاملات پر ایمان رکھنا، دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر ایمان رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے، اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں خبر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خبر دیں، ان پر بلا چوں چرا، بغیر حیل و حجت کے، بغیر کسی اعتراض کے اسے من و عن تسلیم کر لینا اور اس پر عمل کر دینا، یہ عقیدے کا نام ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، کہیں اگر ہم نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنے اعتراضات اٹھائے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے۔ تو یہ بنیادی عقیدے کی چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان،
اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات پر ایمان، جو ایمان کے 6 ارکان ہیں ان پر ایمان، تمام جو غیب کی چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائیں، اللہ کے رسول نے بتائیں، ان پر ایمان رکھنا، اور پھر جو دین کے بنیادی اصول ہیں ان پر ایمان رکھنا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل کامل اطاعت کرنا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، یہ عقیدہ ہے۔ توحید جو ہے، اکثر جو آپ نے سوال کیا کہ عقیدے اور توحید میں کیا فرق ہے، یہ دونوں یعنی کہ مترادف الفاظ ہیں، ایک لفظ دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ عقیدہ کہیں گے تو اس سے مراد توحید ہے، اور توحید استعمال کریں گے تو اس سے مراد عقیدہ ہے۔ بعض جزیات میں اس میں جو ہے اختلاف ہوتا ہے۔ اب توحید کیا چیز ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اور اس کے اسماء و صفات میں واحد اور یکتا ماننا، یہ توحید ہے۔ اب آگے انشاءاللہ ہم مزید بھی وضاحت اس کی کریں گے کہ توحید ہے کیا دراصل چیز، اور یہ ربوبیت سے کیا مراد ہے، اور الوہیت سے کیا مراد ہے، اور اسماء و صفات سے کیا مراد ہے۔ تو یہ توحید ہے کہ اللہ کی ربوبیت، اللہ کے رب ہونے پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے پر یقین رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر یقین رکھنا، یہ بنیادی طور پر توحید ہے۔ تو شیخ صاحب، جیسے بھی آپ نے توحید کے بارے میں بتایا ہے، تو کیا مسلمان اور مومن ہونے کے لیے توحید ربوبیت پر ایمان لانا یہ کافی ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے توحید کی تعریف میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کو اس کی الوہیت میں، اور اس کے اسماء اور صفات میں واحد اور یکتا ماننا، یہ توحید ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے اس کا تعلق ہے پہلے جز سے، تو کیا اگر انسان ربوبیت کو ہی صرف مانتا ہے تو کیا اس کے مومن ہونے کے لیے کافی ہے؟ اب سب سے پہلے تو آپ جانیں کہ ربوبیت کیا چیز ہے۔ توحید ربوبیت، توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے افعال میں ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید ربوبیت کے بنیادی طور پر 3 ارکان ہیں: خلق، کہ پیدا کرنے والا، دنیا میں جو بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں سب پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ملک، دنیا اور زمین و آسمان اور جو اس سے باہر چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام کائنات میں، اس میں یعنی کہ دنیا ہو، زمین ہو، آسمان ہو، ان سب میں جو تصرف کرنے والا ہے، ان کو معاملات کو چلانے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت ان 3 چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، کہ جو کچھ بھی چیز وجود میں ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو مالک ماننا کہ جو چیز بھی کائنات میں ہے یا آسمانوں پر ہے وہ مخلوق ہے اور اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور تیسری چیز کہ اس تمام کائنات میں، زمین و آسمانوں میں جو تدبیر کرتا ہے، اس کے معاملات جو چلاتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ کیا یہ کافی ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات وضاحت سے ہم بتا دیں کہ توحید ربوبیت ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ ایک ایمانیات کا جز ہے، لیکن یہ صرف کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، 20 ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے، تو اس وقت کے جو لوگ تھے مشرک وہاں، ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند سوال کیے۔ فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ تمہیں آسمان اور زمینوں میں رزق کون دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آنکھوں کا اور جو ہے سماعت کا اور بصارت کا مالک کون ہے؟ پھر فرمایا کہ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کہ کون ذات ہے کہ جو زندہ سے مردے کو نکالتی ہے اور مردے سے زندے کو نکالتی ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ اس کائنات میں نظام کون چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ وہ اس وقت کے مشرک اس چیز کے معترف تھے کہ
آسمان زمین سے رزق دینے والی ذات اللہ ہے، سماعت و بصارت کی مالک ذات اللہ تعالیٰ ہے، زندہ سے مردہ کو نکالنا اور مردہ سے زندہ کو نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اس کائنات میں تدبیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ پھر تم تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک اضافی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو خالق مان لینا، رازق مان لینا اور اللہ تعالیٰ کو کائنات میں نظام چلانے والا مان لینا یہ کفایت نہیں کرتا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے کچھ احباب ہیں جو لا علمی کی بنیاد پر یہ کہہ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ توحید ہے۔ تو یہاں گزارش یہ ہے کہ یہ توحید تو ہے لیکن یہ توحید ربوبیت ہے جو مومن اور مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ آگے توحید الوہیت پر اور توحید اسماء و صفات پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے ایمان کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پہ صرف اللہ تعالیٰ کو رب مان لینا، خالق مان لینا، رازق مان لینا یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی ضرورتیں ہیں کہ جتنے بھی انسان کے اپنے اعمال ہیں، توحید کی جو دوسری قسم آتی ہے وہ توحید الوہیت ہے، اور نبیوں کو بھیجا ہی توحید الوہیت کی اصلاح اور اس کو ثابت کرنے کے لیے گیا تھا کہ جو وہاں مشرکین میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ تو صرف جو ہے اللہ کو مالک مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو انسان محبت کرتا ہے، انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کو اللہ کے لیے کرنا یہ اصل مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کریں، نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اگر کسی کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے دیں، اگر کسی سے آپ کوئی چیز لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیں۔ یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ ڈر آپ کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، امید آپ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، عبادت آپ جو بھی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کے جتنے افعال ہیں، آپ کے جتنے کام ہیں، ہمارے جتنے بھی کام ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اوثق الایمانی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرنا، یعنی جو بندہ جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں اس سے نفرت کرنا اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے کا کہتے ہیں اس سے محبت کرنا، یہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی ہے اور اس کو اللہ کے رسول نے ایمان قرار دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحب للہ ومن احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے ہی محبت کی، اللہ کے لیے ہی نفرت کی اور اللہ کے لیے ہی دیا، اس نے کسی کو اگر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو ہے اس نے لیا، من اعطى للہ ومنع للہ، اگر کسی کو دینے سے روکا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر ہی روکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہاں گزارش یہ کرنا مقصد ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو خالق رازق مان لینا یہ توحید کے مکمل اور عقیدے کے اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ توحید عبادت جو ہے الوہیت اس کو ثابت کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا جو نبیوں کی بعثت کا مقصد تھا، اس کو سیکھنا، اس کو حاصل کرنا اور لوگوں کو اس کا سکھانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جزاکم اللہ شیخ، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ یہ بھی آپ نے بہت اہم سوال جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ توحید ربوبیت جو ہے، توحید میں بنیادی تین چیزیں آتی ہیں۔ ربوبیت جس کی ہم نے وضاحت کی ہے کہ اس میں تین چیزیں، اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، رازق اللہ تعالیٰ کو کائنات میں نظام چلانے والا ماننا اور مالک ماننا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ، اگر کوئی بھی شخص اللہ کے علاوہ کسی کو
اور کو کہتا ہے کہ وہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تو سمجھے وہ اللہ کی ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی نظام چلا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں اس زمین و آسمان کا اللہ کے علاوہ بھی کوئی مالک ہے تو وہ اللہ کی ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ اب انبیاء کی جو دعوت تھی کیا وہ یہ چیزیں ثابت کرنے کے لیے تھی؟ ہاں، ان چیزوں میں بھی انحراف تھا انبیاء، اس کی اصلاح کے لیے بھی انبیاء نے جو ہے وہ جو ہے دعوت اور تبلیغ کی، لیکن اس کے ساتھ جو بنیادی نقطہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اور ان کو یہ مشن دے کر بھیجا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ آپ نے دعوت دینی ہے لوگوں کو کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچ کر رہیں۔ اللہ ہی کی عبادت یہ توحید الوہیت ہے، اور توحید الوہیت یہ ہے کہ بندے اپنے افعال کو، اپنے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اقوال کی شکل میں ہو، افعال کی شکل میں ہو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے کریں۔ اس میں اگر کسی اور کا حصہ ڈال دیا گیا تو سمجھیں کہ اس میں انسان نے ایک شرک کی آمیزش کر دی۔ اگر انسان کوئی جانور ذبح کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے، کوئی شخص کوئی نذرانہ دے رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دے۔ تو یہ جو ہے توحید کا اصل مقصد تھا، عبادت، یعنی کہ لوگوں کو وہ اللہ کو خالق مالک تو مانتے تھے لیکن ان کو لانا تھا اس طرف کہ جب اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ کی عبادت میں دوسروں کو ساتھ کیوں شامل کرتے ہو؟ تو یہ توحید عبادت یا توحید الوہیت ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ توحید اسماء صفات آتی ہے، وہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری صفات ہیں، ان ناموں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، ان صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، ان پر ایمان رکھنا، اور ثابت بھی اس طرح کرنا، اس طرح ماننا کہ جیسا کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس طرح ہی ماننا، اپنی طرف سے عقل سے اس کی تعویل اور توجیہ بیان نہیں کرنی۔ تو یہ جو ہے اصل میں اسماء و صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان رکھنا، صفات پر ایمان رکھنا، اور دوسرا جو ہے انہیں ثابت کرنا اللہ کے لیے جیسا کہ اللہ نے بتایا اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ اسماء و صفات ہے، اس پر ایمان رکھنا بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہاں یہ ایک شبہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ کا اگر وہ نام یا وہ صفت ہم نے بیان کر دی تو ہو سکتا ہے کہ مخلوق سے تشبیہ آ جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور صفات کو ثابت کرنا جیسا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ ثابت کرنا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سمیع کی اور بصیر ہونے کی بتایا کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ توحید کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان تینوں پر ایمان رکھنا ایمان کے صحیح ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، یعنی خالق وہی ہے اکیلا، اور اس کائنات کا نظام چلانے والا وہ اکیلا ہے، اور اس کائنات کی جتنی بھی بادشاہی ہے زمین و آسمانوں کی یہ اسی کی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے انسان جتنے بھی عمل کرے، جتنی بھی عبادات کرے، وہ عبادات سے تعلق ہو، قولی عبادات ہوں، عملی عبادات ہوں، قلبی عبادات ہوں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ توحید الوہیت ہے، اور یہی دعوت لے کر انبیاء آئے تھے۔ اور توحید اسماء و صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں ان پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کی پیاری صفات ہیں ان پر ایمان رکھنا اور انہیں ثابت کرنا، اس عقیدے کے ساتھ کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ اصل بنیادی توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب مسلمانوں کو صحیح عقیدے کی طرف آنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی نشست یہیں پر اختتام ہوتی ہے۔ آج ہم نے بنیادی 2 سے 3 سوالات
شیخ صاحب کی خدمت میں کیے تھے، جن کے جوابات الحمدللہ بہت سیر حاصل گفتگو کے ساتھ انہوں نے عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔